إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات توصیفات کی بریائی بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنین و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا
اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماؤں، بہنوں، پیارے بچوں، موضوع ہے، ٹاپک ہے، اسلام ہی راہ نجات ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ جو ٹاپک لیا ہے، کیوں لیا ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا تقریر کے بیچ میں چاہتا تھا کہ رمضان کے متعلق، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، میں رمضان ہی کے تعلق سے بات کروں، لیکن میں نے یہ ٹاپک کیوں لیا ہے، کس لیے لیا ہے، انشاءاللہ تقریر کے بیچ میں یہ باتیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج انسانیت بشمول امت مسلمہ مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہے، مذہبی، سیاسی، اقتصادی، سماجی، معاشرتی اور ان جیسی دیگر انگنت خرابیاں ابنائے آدم کو دیمک کی طرح کھائی جا رہی ہیں۔ پوری انسانی سوسائٹی انارکی اور بے راہ روی کا شکار ہے، ہر جگہ بد امنی اور اضطراب کا ماحول گرم ہے، خود غرضی، مفاد پرستی کی حکومت، امن و آشتی و صلح سلامتی کا دور دور تک عطا پتہ نہیں ہے۔ انسانوں کے دلوں سے خوف خدا، خشیت الہی کا عفور ہو چکی ہے، دنیا پھر سے اسی راہ اور ڈگر پر چل پڑی ہے جہاں آج سے 1400 سال قبل تھی، جب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا کے اندر لوگ درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لوگ پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے، لوگ پتھروں کے سامنے جا کر کے اپنا ماتھا ٹیکا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور ان تمام برائیوں کو ختم کر دیا۔ ان کے یہاں کئی سالوں تک جب لڑائی ہوتی تھی تو وہ لڑائیاں کئی سالوں تک، کئی پشت تک وہ چلتی رہتی تھی، لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد یہ اعلان کر دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، او لوگو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ دو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ نہ ڈالو، فرقے میں نہ بٹو، آپسی میں اختلاف نہ کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور تم سب اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو جس وقت تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو آپس میں بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور جس وقت تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیاری ماؤں بہنوں، اس آیت کریمہ کے اندر ذرا غور کریے، اللہ کیا فرما رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث۔ جب تک تم لوگ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، تو تم کو کبھی بھی کوئی بھی قوم گمراہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر تم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو ترک کر دیا، ہم نے قرآن و حدیث کو بھلا دیا، اس لیے آج ہمارے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، آج ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ تب مجھے اللہ کے نبی کے وہ حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، موطا امام مالک کے روایت ہے، او لوگوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ سنو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تو تم کو کبھی بھی کوئی بھی قوم گمراہ نہیں کر سکتی۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور سنت رسول نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کے تھامے رہو گے تو تم کو کبھی بھی کوئی بھی قوم گمراہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو بھلا دیا، ترک کر دیا، تو تمہارے اوپر ظلم ستم کا پہاڑ توڑا جائے گا، تمہیں مارا جائے گا، تمہیں ستایا جائے گا۔ اور آج ہم اور آپ دیکھ لیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہم لوگوں کی کیا حالت ہے، ہماری کیا حالت ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورہ رعد کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدل نہ لے، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لے۔ آج جو ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آتی ہے، یہ تکلیفیں آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ یہ ہم لوگوں کا کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ ہم لوگوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے 5ویں پارے کے آخری صفحے کے آخری صفحے اور آخری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ میرے بندو، ہم تمہیں تکلیف دے کر کے کیا کریں گے؟ ہم تمہیں مصیبت میں ڈال کر کے کیا کریں گے؟ ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی بندے سے سوال بھی کر رہا ہے اور اس کا جواب بھی دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم۔ میرے بندو، ہم تمہیں تکلیف دے کر کے کیا کریں گے؟ کھاؤ پیو، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوشحال رہو، ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اور شکر کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے کسی نے سوال کیا، بھائی صاحب طبیعت کس طرح ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ شکر کا اصل مطلب نہیں ہوتا ہے۔ شکر کا جو اصل مطلب ہوتا ہے وہ دل سے اس کا تعلق ہے۔ آپ خوشحال رہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، آپ پریشانی کے حالت میں رہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، آپ کے پاس 1 روپیہ ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، آپ کے پاس 1 لاکھ ہو، آپ کروڑ پتی ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ میرے بندو، ہم تمہیں تکلیف میں ڈال کر کے کیا کریں گے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ تو شاکر ہے،
ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازیوں میں ہماری نمازوں میں بہت ساری خامیاں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین شاکر ہے، اللہ رب العالمین سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، یہ جو ہم لوگوں کے اوپر جو مصیبت آتی ہے، جو تکلیفیں آتی ہے، یہ خود ہم لوگوں کا کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک ملک ہے، دنیا جسے فلسطین کے نام سے جانتی ہے، وہاں پہ مسلمانوں نے 800 سال تک تقریباً حکومت کی، اور وہاں پہ جتنی شاندار مسجدیں تھی دنیا کے اندر کہیں پر بھی موجود نہیں تھی، دنیا کے اندر کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن آج بھی لوگ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کچھ بچے کچے کھنڈرات موجود ہے، لیکن آج آپ دیکھ لیں وہاں کی کیا حالت ہے۔ اگر آپ نیٹ کے اوپر، اگر آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو خون کے علاوہ وہاں پہ کچھ اور نہیں ملے گا۔ وہاں پہ معلوم ہے ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی شکایت لے کر کے عیسائی کے پاس جایا کرتے تھے، آج حالت وہاں پہ کیا ہے آپ خود دیکھ لیں۔ اور خود ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے 850 سال یا تقریباً 900 سال تک حکومت کی تھی، لیکن آج یہ ہم لوگوں کی آج کیا حالت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ بابر اور یہ اکبر اور یہ جو بادشاہ جو گزر چکے ہیں، ان کے ہسٹری آپ کو معلوم ہے، آپ پڑھیے۔ یہاں پہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پہ نابالغ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور نابالغ بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں یہ لوگ کتنے اور کس قدر گھٹیا انسان تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، جا کر کے پڑھیے تو پتا چلے گا انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا۔ یہ جو ہم لوگوں کے اوپر مصیبت آئی ہے، یہ خود ہم لوگوں کا کرتوت کا نتیجہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لے، پکڑ لے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سنبھل جائیے، ابھی بھی اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ و استغفار کر لیجئے، ورنہ پھر اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی خطرناک مصیبت ہمارے اوپر آ سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیاری ماں و بہنوں، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لیجیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ او لوگوں، یہ راستہ جو دین اسلام ہے یہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اگر تم اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرو گے، اس دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرو گے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ دین اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں اللہ تعالیٰ سے جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے، اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرو گے۔ آؤ آپ اپنے سامنے ایک حدیث رکھیے، اس حدیث کو مسند احمد اور نسائی شریف کے جو ہے اندر حدیث موجود ہے، حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا او میرے صحابہ، یہ جو تم سیدھی لکیر دیکھ رہے ہو، اگر تم اس لکیر پہ اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں شروع میں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں شروع میں حلال و حرام کی تمیز کرنی پڑے گی، تمہیں شروع میں قرآن و حدیث کے مطابق چلنا پڑے گا، تمہیں شروع میں 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرنی ہوگی، تمہیں شروع میں رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا پڑے گا، تمہیں شروع میں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں آگے چل کے یہ راستہ تمہارے لیے بہت سہل اور تمہارے لیے بہت آسان ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اس کے ارد گرد اور جو لکیریں تم دیکھ رہے ہو، اگر تم ان راستے پہ چلو گے تو ان راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، تمہیں شروع میں تو ان راستوں میں بہت سہولیات، بہت کچھ تمہیں حاصل ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں آگے چل کے وہ تمام کے تمام راستے
तुम्हारे लिए मुश्किल होते चले जाएंगे। फिर अल्लाह के नबी ने यह आयत करीमा तिलावत फरमाई, व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, और लोगों ये दीन इस्लाम ही सीधा रास्ता है और यही मेरा रास्ता है, फत्तबिऊ तो तुम इसकी इत्तिबा करो, वला तत्तबिऊ सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, और अगर तुम इस्लाम के अलावा कोई और धर्म को अपनाओगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हें वो धर्म अल्लाह ताला से जुदा कर देंगे, अलग कर देंगे। एक और आयत करीमा आप अपने सामने रखिए। अल्लाह फरमाता है, सूरह आल इमरान की आयत है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो शख्स भी इस्लाम के अलावा कोई और धर्म को तलाश करेगा, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म हो, अल्लाह फरमाता है फलन युक़बला, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ उसे कबूल नहीं किया जाएगा, वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारी माओ बहनों, आज जो मैं ये टॉपिक लिया हूं इसलिए लिया हूं, आज आपको मालूम है मुसलमान घरों की लड़कियां हर दिन सैकड़ों की तादाद में मुर्तद हो रही है, इस्लाम को छोड़ रही है, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी कर रही है, कोर्ट मैरिज कर रही है। ये मैं कोई हवा की बात नहीं बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ये कोर्ट मैरिज की रिपोर्ट बता रही है, कोर्ट मैरिज की रिपोर्ट। ये जो हमारी माएं बहनें ये तब्दील हो रही है, मुर्तद हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हें अल्लाह के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें रसूल के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता। उनके यहाँ तो औरतों का मस्जिदों में जाना मना है, उनके यहाँ तो औरतों का मस्जिदों में आना अलाउ नहीं है। अब उन लोगों ने होश का नाखून लेना शुरू कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह ऐलान किया कि अगर औरतों के लिए मस्जिद में इंतजाम है तो औरत जा सकती है, लेकिन यह अल्लाह का फजलो करम है, यह अल्लाह का करम है कि हमारी जमात ने उस वक्त भी औरतों के लिए मस्जिद में आना अलाउ किया था जब ये पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जब उनके यहाँ औरतों का मस्जिदों में जाना मना था, तब भी हमारी जमात ने यह ऐलान किया था कि मस्जिद में अगर औरतों के लिए इंतजाम है तो वो जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो हफ्ते में तो कम से कम एक दिन आएगी, वो कुरान और हदीस की बातें सुनेगी, तो इंशाअल्लाह वो इस्लाम के बारे में कुछ तो समझेगी, वो इस्लाम के बारे में कुछ तो जानेगी, फिर जाकर के वो मुर्तद नहीं होगी तो क्या होगी। उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता है, उन्हें दीन के बारे में कुछ नहीं पता है, उन्हें इस्लाम से कोई मतलब नहीं। और मालूम है मुर्तद होने की एक और वजह यह भी है कि हमारे यहां लड़कियां ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है। किसके पास जाती है? गैर मुस्लिम लड़कों के पास जाती है। और जब गैर मुस्लिम लड़के के पास वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएगी तो फिर उसे गैर मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्ती होगी कि नहीं होगी? उसे गैर मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्ती होगी कि नहीं होगी? क्या हमारे यहाँ टीचरों की कमी है? क्या हमारे यहाँ असातिज़ा की कमी है? हमारे यहाँ टीचरों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ असातिज़ा की कमी नहीं है, लेकिन कोई कोचिंग सेंटर नहीं खोलना चाहता है। हमारे यहाँ आपको शानदार शानदार होटलें आपको मिल जाएंगे, हमारे यहाँ आपको बिरयानी के शानदार शानदार होटलें और कबाब और शबाब के आपको शानदार शानदार होटल आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ कोई ट्यूशन नहीं खोलना चाहता है, हमारे यहाँ कोई कोचिंग सेंटर नहीं खोलना चाहता है। मेरे प्यारे साथियों, ये हर जगह की बात है कि हमारे यहाँ कोई कोचिंग सेंटर नहीं खोलना चाहता है। फिर जब हमारी माएं बहनें जब गैर मुस्लिम लड़कों के साथ वहां पे जाएंगे पढ़ने के लिए, फिर वो मुर्तद नहीं होगी तो क्या होगी? और उन लोगों ने ये जो साजिश ये अपनाई है, उन लोगों ने ये साजिश और ये रवैया जो अपना चुका है कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाए और उनके साथ शादी किया जाए, उनके साथ शादी रचाई जाए। और बहुत सी जगहों पर तो यह भी सुनने को आता है कि शादी हुई,
शादी होने के कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद उसे छोड़ दिया गया। और बहुत सी जगहों पर तो यह भी सुनने को आता है कि शादी के कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसे मार दिया गया, उसे काट दिया गया। जान से भी हाथ धो रही है और ईमान से भी हाथ धो रही है। मेरे प्यारे साथियों, समझ जाइए और कुरान और हदीस को मजबूती से थाम लीजिए, पकड़ लीजिए। आप इख्तिलाफ में मत रहिए कि आप रफ़ाइदन करते हैं कि नहीं करते हैं। आप इस इख्तिलाफ में मत रहिए कि आप आमीन जोर से कहते हैं या आहिस्ता कहते हैं। हिंदुओं ने या फिर गैरों ने ये नहीं समझा है, ये नहीं सोचा है कि वो नमाज किस तरह से पढ़ते हैं, बल्कि उन लोगों ने ये चाल और ये साजिश अपनाई है कि जो है उनका नाम क्या है, अब्दुल्ला है कि नहीं है, अब्दुल रहमान है कि नहीं है, मोहम्मद है कि नहीं है, खान है कि नहीं है, अंसारी है कि नहीं है। उन लोगों ने ये साजिश अपनाई है। मेरे प्यारे साथियों, आपस में इख्तिलाफ करना ये छोड़ दीजिए, आपस में इख्तिलाफ करना छोड़ दीजिए और कुरान और हदीस को मजबूती से थाम लीजिए, पकड़ लीजिए। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और लोगों, जो कोई भी शख्स इस्लाम के अलावा कोई और धर्म को अपनाओगे तो कान खोल करके सुन लो, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और अगर तुम्हारी मौत शिर्क के ऊपर अल्लाह न करे हो जाए तो शिर्क और मुशरिक का ठिकाना जो है उनके लिए जन्नत को हराम करार दिया है और उनका ठिकाना हमेशा हमेशा जहन्नम है। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, सूरह आल इमरान ही की आयत है, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला के यहाँ जो पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। इस्लाम के अलावा किसी और दीन को अल्लाह ताला के यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक और हदीस आप अपने सामने रखिए। इस हदीस को इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हदीस की किताब तिरमिजी के अंदर लाए हैं। हदीस के जो रावी हैं वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक जमाना ऐसा आने वाला है, एक वक्त ऐसा आने वाला है, एक टाइम ऐसा आने वाला है जिस तरह बनी इसराइल के ऊपर आया था, बराबर पापोश के साथ पापोश, यहां तक के अगर उनमें से कोई शख्स अपनी मां के पास ऐलानिया आता था तो मेरी उम्मत के अंदर भी कुछ लोग इस तरह होंगे जो इस फेल को, जो इस काम को अंजाम देंगे। मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, इस हदीस के अंदर आप गौर करिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में एक ऐसा वक्त आने वाला है जिस तरह बनी इसराइल के ऊपर आया था, यहां तक कि अगर उनमें से कोई शख्स अपनी मां के पास ऐलानिया आता था तो मेरी उम्मत के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस फेल को, जो इस काम को अंजाम देंगे। और आज आप देख ले, रमजान का महीना चल रहा है, आज भी ज़िना के अड्डे आबाद है। अल्लाह की कसम, आज भी ज़िना के अड्डे आबाद है। हर गली, हर मोहल्ला, हर कस्बे के अंदर ये ज़िना के अड्डे आबाद है। और लोगों, कुरान क्या कहता है, वला तक़रबु ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी मत जाओ। ज़िना करना तो दूर की बात है। और ज़िना करने वालों सुन लो, आखिर वो भी तो किसी के बहन है, आखिर वो भी तो किसी के बेटी है, आखिर वो भी तो किसी के माँ है, आखिर वो भी तो किसी के खाला है। अगर आपकी बेटी के साथ कोई गलत काम करे, अगर आपकी बीवी के साथ कोई ज़िना करे, अगर आपकी बहन के साथ कोई गलत काम करे, अगर आपके खाला के साथ कोई बदतमीजी करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? आखिर वो भी तो किसी बहन, किसी की बहन और किसी की बेटी है। और ज़िना करने वालों सुन लो, कान खोल करके सुन लो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इस दुनिया में रहते ही माफी ना मांगोगे तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ज़िना का जो अंजाम है बहुत खतरनाक और बहुत भयानक होने वाला है। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर ये लोग 72 फिरके में बट गए थे और हमारी उम्मत के अंदर ये लोग 73 फिरके में बट जाएंगे और हर फिरका, हर गिरोह जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरका के। सहाबा ने अर्ज कर लिया, तिरमिजी की रिवायत है, पूछ लिया कि अल्लाह के नबी वो कौन फिरका, वो कौन सा गिरोह होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स
میرے اور میرے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، وہی شخص کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے نقشے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے۔ یہی اسلام ہے اور اسی میں نجات ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو قرآن و حدیث اپنانا پڑے گا، اور اگر آپ قرآن و حدیث کو اپنا لو گے تو انشاءاللہ آٹومیٹک آپ خود بخود اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بن جاؤ گے، اور یہی اسلام ہے، یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اور اسی میں نجات ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور دھرم، کسی اور چیز میں نجات نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید کے سورہ حشر کے اندر فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور لوگوں، نبی تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ ہمارے نبی ہمیں جس چیز سے ہمیں منع کرے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس چیز سے باز آ جائے، اس چیز سے رک جائے، اور جس چیز کا ہمیں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ ہمیں، اور جس چیز سے ہمیں اللہ کے نبی جس چیز کی طرف بلائے، جس چیز کی طرف دعوت دے، میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس چیز کو لے لیں، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی میں نجات ہے، یہی اسلام ہے۔ انشاءاللہ جو اگلے جمعہ میں جو باتیں ہوگی وہ رمضان ہی کے تعلق سے ہوگی کہ جو ہے زکوٰۃ اور جو خیرات لوگ نہیں نکالتے ہیں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، روزہ خوروں کو، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور شب قدر کی تعلق سے بھی انشاءاللہ باتیں ہوگی۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے اے اللہ تو ان کی بیماری کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی پریشان حال ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے اے اللہ تو ان کی قرض کو ادائیگی کرا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے رمضان کے سب روزے رکھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو سب تراویحیں پڑھنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین جو شخص بھی رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں اے اللہ تو ان کے دلوں میں اللہ کا جو خوف پیدا کر دے۔ اے اللہ رب العالمین جو شخص بھی تراویحیں نہیں پڑھتے ہیں اے اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر دے۔ اے اللہ رب العالمین جو شخص بھی نمازی ہے اے اللہ تو ان کی نمازوں میں مزید خشوع خضوع عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو شخص بھی نمازی نہیں ہے اے اللہ تو انہیں پانچوں وقت کی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے اسلام ہی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کی حالت کیا ہے اے اللہ تو نے ظالموں کو ان کے ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے خلاف جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہے اے اللہ تو نے ناکام کر دے اور انہیں ان کے ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔